لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کا پیغام بندوں کے نام درس قرآن تفسیر قرآن کا بیان لے کر ایک بار پھر حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کے پیغامات پر ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس بیان میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 ہمارے درس کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ پچھلا درس اگر آپ نے سنا ہو، اس سے پہلے والا، اس میں مسجد حرام کو جو قبلہ بنایا گیا تھا، بیت المقدس سے قبلہ بدل کر جو مسجد حرام کو قبلہ بنایا گیا تھا، اس کے تعلق سے کافی تفصیلی باتیں اس میں کی گئی تھیں۔ اب یہ آج جو پہلی آیت ہے درس کی، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا تھا، قبلے کی تبدیلی کیوں ہوئی تھی، کس کے چاہنے سے ہوئی تھی، کس کی خوشی کے لیے ہوئی تھی، کون چاہتا تھا کہ قبلہ بیت المقدس سے کعبہ ہو جائے۔ اس بات کا ذکر الحمدللہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں ہے۔ اس آیت سنا آپ نے، ترجمہ سنا، اب تفسیر سنیے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جب آقا ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ البتہ حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کی، آپ کے دل کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ ہجرت کر کے مدینہ آئے، اللہ کا حکم ہوا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ نماز پڑھ رہے تھے پیارے آقا علیہ السلام بھی، مسلمان بھی، لیکن رسول اللہ کی دل کی چاہت یہ تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہو وہ کعبہ ہو جائے۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن دلی چاہت یہ تھی کہ ہمارا کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، قبلے کی تبدیلی بیت المقدس سے کعبے کو کر دیا جائے، یہ نبی کی چاہت تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناپسند تھا، یہ نہیں تھا کہ بیت المقدس ناپسند تھا، ناپسند نہیں تھا، لیکن چاہت یہ تھی کہ کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام علیہم السلام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے، اور یوں کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ دو وجہ بالخصوص طور پر تھی۔ ایک وجہ حضور علیہ السلام کے دلی چاہت کعبہ کو قبلہ بنانے کی، ایک وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان انبیاء کرام کا قبلہ تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام، الحمدللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک، ان میں ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، جن کی اولاد میں سے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ہیں، الحمدللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اور دیگر کثیر انبیاء کرام کا قبلہ کعبے کے ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کو یہ چاہت تھی کہ ہمارا بھی جو قبلہ ہو وہ کعبہ ہو۔ یہ رسول اللہ کی چاہت کی ایک وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی
کہ جب مدینے میں آ کر رسول کریم علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا تو یہودی لوگ کہنے لگے، جو مدینہ پاک میں یہودی تھے وہ کہنے لگے یہ مسلمان ہمارے دین کی تو مخالفت کرتے ہیں لیکن ہمارے ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر ہمارا دین غلط ہے تو ہمارا قبلہ ان کا قبلہ کیوں ہے؟ اس طرح کی بات یہود کہتے تھے۔ یہ دونوں وجوہات کی بنا پر پیارے آقا علیہ السلام کی یہ چاہت بنی، آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس سے بدل کر کے کعبے کو کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں وہ آقا کی جو خواہش تھی وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی، آقا کی وہ خواہش دن بدن اضافہ ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن نماز کی حالت میں آقا نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز پیارے آقا علیہ السلام اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ نماز پڑھ رہے تھے، شروع کیا نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، لیکن نماز کے دوران بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ کیوں اٹھاتے تھے؟ اس امید پر کہ نماز کے دوران ہی ہمارا قبلہ بیت المقدس سے بدل کر کے کعبے کی طرف کر دیا جائے، حکم آ جائے۔ یہ حکم آنے کے انتظار میں، امید میں آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس پر جب آقا کی یہ حالت ہوئی کہ آقا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ الحمدللہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے، مسلمانوں نے بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ اسی طرف رخ کیا اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ وہ ظہر کی 4 رکعت نماز بھی الحمدللہ دنیا کی واحد نماز تھی کہ 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا ہوئی اور 2 رکعت نماز قبلہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا ہوئی۔ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف، 2 رکعت کعبے کی طرف، یعنی دوران نماز ظہر کی نماز تھی، نماز ہی کے دوران الحمدللہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا۔ اور تبدیلی کا حکم کیوں آیا؟ اس تعلق سے قرآن کی آیت ایک بار اور سنیے، آپ ترجمہ سنیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا۔ رسول اللہ اپنے رخ زیبا کو آسمان کی طرف کر رہے تھے اور اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے رخ کو۔ الحمدللہ، کیا سما تھا وہ اور کیا وہ ماحول تھا کہ ادھر مدینہ پاک میں رسول اللہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر رہے ہیں اور خدا فرما رہا ہے کہ محبوب ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جب بار بار اے محبوب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف ہو رہا ہے تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اے محبوب تمہاری خوشی جس طرف ہے ہم اسی طرف تمہارا قبلہ بنا دیں گے۔ یعنی رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی رضائے الہی بنا۔ محمد کی جو خوشی تھی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی بنی، جو چاہت محمد کی تھی، جو ارادہ محمد کا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہی ارادہ الحمدللہ خدا کا بنا، اور رضائے محمد کے مطابق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی قبلے کی تبدیلی فرمایا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ابھی اپنا منہ پھیر دو محبوب، ابھی اسی نماز کے دوران اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور فرمایا اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر دو۔ کیا شان ہے آپ کے نبی علیہ السلام کی، اس لیے نبی کی رضا چاہنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نبی جن سے راضی ہو جائے، نبی جن سے خوش ہو جائے، خدا بھی ان سے خوش ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے،
اللہ یہ نہیں فرمایا کہ میری رضا جس طرف ہے اس قبلہ کی طرف تمہیں پھیر دیں گے، نہیں، اللہ فرمانا محبوب تمہاری رضا جس قبلہ کی طرف ہے اسی کی طرف ہم تمہیں پھیر دیں گے. یعنی رضائے محمد ہی خدا چاہتا ہے. خدا یہی چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی رہے، خدا یہی چاہتا ہے کہ میرا محبوب خوش رہے. تو جن سے میرا محبوب خوش، جس سے رسول اللہ خوش، الحمدللہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش. اللہ نے فرمایا نا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ فرمایا تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. اللہ فرمایا محبوب جس میں تمہاری خوشی ہے ہم اس طرف قبلے کو پھیر دیں گے. تو گویا کہ ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے اور میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں. یہ باتیں تفسیر کبیر سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کی تفسیر کے تحت لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یوں فرما رہا ہے کہ ہر کوئی تو مجھے چاہتا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں، لیکن اے محبوب میں چاہتا ہوں کہ محبوب تو راضی ہو جائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلا شبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں فرماتے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے. حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تابع فرمان تھے، رب کا حکم تھا، مکمل دل لگی کے ساتھ رب کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی تھی. مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب اقدس، آپ کا مبارک دل یہ چاہتا تھا کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مرضی مبارک کے لیے اپنا وہ حکم منسوخ فرما دیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چاہتے تھے قیامت تک کے لیے وہی قبلہ مقرر فرما دیا. جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، حکم خداوندی تھی، لیکن حکم خداوندی کے مطابق حضور علیہ السلام پڑھتے بھی تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دل یہ چاہتا تھا کہ ہمارا جو قبلہ ہو وہ کعبہ ہو. اللہ نے اپنے محبوب کی دل کی خوشی رکھنے کے لیے اپنا حکم منسوخ کر دیا، اپنا ہی حکم اٹھا لیا اور ایک نیا حکم یہ دیا صرف محمد علیہ السلام کے چاہنے کے مطابق کہ محبوب اب آپ کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہے. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا جوئی ہے. ان میں سے جس کا انکار ہوگا وہ قرآن عظیم کا انکار ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب عز و جل کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے. یہ بخاری شریف کتاب التفسیر کی حدیث پاک حدیث نمبر 4788 ہے، جس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے. یعنی وہ خواہش جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک دل میں ظاہر ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی اس خواہش کو پوری فرماتا ہے. الحمدللہ حدیث روز محشر میں ہے کہ رب عز و جل اولین و آخرین کو جمع کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمائے گا، اللہ فرمائے گا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد. قیامت کے دن تمام لوگوں کے درمیان جب سارے لوگ قیامت کے دن محشر کے میدان میں ہوں گے، اللہ سب کے بیچ فرمائے گا کہ یہ سب میری رضا چاہتے ہیں. اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب یہ سارے لوگ جو یہاں حاضر ہیں یہ سب میری رضا چاہتے ہیں، اور اے محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں. الحمدللہ یہ باتیں فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 صفحہ 275 سے 276 کے بیچ موجود ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی اس جگہ بہت موزوں ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نیز جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کے لیے
تا قیامت کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 فرض کی گئیں۔ معراج کی رات تو پہلے 50 وقت کی نمازیں نہ ملی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاہت سے، آپ ہی کے چاہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 45 وقت کی نماز کم کر کے 5 وقت کی رکھی، اور کم بھی ایسا کیا کہ صرف کام کم کیا، اجر کم نہیں کیا۔ 50 وقت کی نماز دیا تھا، نمازیں کم کی لیکن ثواب کم نہ کیا کہ پڑھیں گے 5 لیکن ملے گا ثواب 50 کا۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کے لیے بدر و حنین میں فرشتے اترے، یہ بھی آقا کی خوشی کے لیے۔ جنگ بدر میں، جنگ حنین میں جو فرشتے آئے تھے یہ بھی رسول اللہ کی خوشی کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کرائی گئی۔ معراج کی سیر کس لیے تھی؟ رسول اللہ شہر مکہ میں تبلیغ کرتے تھے، رسول اللہ شہر مکہ میں گھوم گھوم کر کے تبلیغ اسلام کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دن بھر گھومے لیکن کوئی بھی آپ کو قبول نہیں کیا، آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیا، بڑا غمگین تھے، دل اداس تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اداس دل کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے معراج عطا فرمایا، اپنا قرب عطا فرمایا، ملاقات عطا فرمایا، اپنا دیدار عطا فرمایا۔ یہ سب اس لیے کہ میرے محبوب کا دل اداس ہے، اس اداس دل کو خوشیوں سے بھر دیا جائے۔ الحمدللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ قیامت کے دن جو امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے یہ صرف حضور کی خوشی کے لیے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوا۔ حوض کوثر جو عطا ہوا وہ بھی رسول اللہ کی خوشی کے لیے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ آپ کی امتیوں کی نیکیوں کے جو پلڑے بھاری ہوں گے وہ بھی حضور کی خوشی کے لیے۔ پل صراط سے سلامتی سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، یہ سب کچھ رسول اللہ کی خوشی کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ ترجمہ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں بھی اللہ یہی فرما رہا ہے، اپنے محبوب کی رضا چاہنے کا ہی فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 ہے یہ۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اور فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیے، فرماتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ اللہ نے فرمایا اس آیت کے ایک حصے میں کہ اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، جہاں کہیں ہو اپنا منہ بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھیر لو۔ یعنی اے مسلمانوں تم زمین کے جس حصے میں بھی ہو اور وہاں نماز پڑھنے لگو تو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ یہ باتیں تفسیر مدارک سورہ بقرہ کے آیت نمبر 144 کے تحت لکھی ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے یہاں نماز میں استقبال قبلہ سے متعلق چند مسائل عرض کرتا ہوں۔ نماز میں کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا شرط ہے، جان بوجھ کر اگر کعبہ کے علاوہ دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھا تو نماز نہیں ہوگی۔ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلا چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کی طرف منہ کرنا کافی نہیں۔ اور جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے کعبہ کی جہت کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ یہ ایک فرق ہے۔ وہ آدمی جو کعبے کو دیکھ رہا ہے، چاہے کعبے کے پاس سے یا پھر شہر مکہ میں اپنے گھر کی چھت وغیرہ سے کعبے کو دیکھ رہا ہے، اگر کعبے کو کعبہ نظر آ رہا ہے، کعبہ دیکھ رہا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے نماز میں ضروری ہے کہ وہ عین کعبے کو ہی اپنا چہرہ کرے، اس کا چہرہ ایک دم کعبے کے
دشا میں ہونی چاہیے، ایک دم کعبے کو ہونی چاہیے. وہ آدمی جو کعبے کو دیکھ رہا ہے اور وہ آدمی جو کعبے کو دیکھ نہیں رہا ہے، جیسے ہم ہندوستانی مسلمان ہیں، ہمیں کعبہ یہاں سے دکھتا نہیں ہے، تو ہمارے لیے حکم عین کعبہ نہیں ہے. ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ سمت کعبہ، کعبہ جس طرف ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، الحمدللہ نماز ہو جائے گی. یہ مسئلہ مجھے لگتا ہے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا. ایک وہ شخص جو کعبہ دیکھ رہا ہے تو اس کو بالکل کعبے کی طرف کعبہ کو اپنا چہرہ ہونا پڑے گا، اور وہ جو کعبہ جس کو نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ کعبہ اس کے نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سمت کعبہ، کعبے کی دشا کی طرف اپنا منہ کرے، الحمدللہ ان کی نماز ہو جائے گی. کعبہ کی جہت کی طرف منہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو. کعبے کی جہت کی طرف ہونے کا منہ کا جو چہرہ ہے، اس کا کوئی بھی ایک جہت، کوئی بھی اس کا کوئی حصہ کعبے کی طرف ہو، یہ اس کا معنی ہے. اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلہ کی شناخت نہ ہو، اگر کوئی ایسی جگہ پہنچے کہ اسے قبلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور نہ کوئی ایسا مسلمان ہو جو بتا دے، اور نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند و سورج ستارے نکلے ہوں، یا نکلے تو ہو مگر ان کو اتنا علم نہیں کہ چاند ستارے سورج کو دیکھ کر قبلہ کی سمت معلوم کر سکے، یعنی کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ پتہ کر پائیں کہ کعبہ کس طرف ہے، اور کوئی طریقہ بھی نہیں، کوئی بتانے والا بھی نہیں، اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کعبہ کس طرف ہے، تو ایسے آدمی کے لیے حکم ہے کہ وہ سوچے، غور کرے، فکر کرے، دھیان لگائے، اور جدھر قبلہ ہونے پر اس کا دل جم جائے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھے. الحمدللہ ان کے حق میں اسی طرف قبلہ ہے. دل جس طرف جم جائے، دل بول دے کہ ادھر کعبہ ہے، تو جس طرف ان کا کعبہ ہونا جم جائے الحمدللہ وہی ان کا قبلہ ہے، نماز ان کی ہو جائے گی. یہ مسائل بہار شریعت نماز کی شرطوں کا بیان جلد نمبر 1 صفحہ 487 سے 489 کے بیچ موجود ہے. مزید تفصیل کعبے کے قبلہ کے تعلق سے جاننے کے لیے بہار شریعت کے تیسرے حصے کا مطالعہ کریں. اور اس کے بعد اللہ نے اس آیت کے ایک حصے میں فرمایا لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے. یعنی قبلہ کی طرف اس تبدیلی کے بارے میں اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کے سلسلے میں یہ بھی مذکور تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھریں گے، اور ان کے انبیاء علیہم السلام نے بشارتوں کے ساتھ حضور کلنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ نشانی بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس اور کعبہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. پچھلے آسمانی کتابوں کو ماننے والے جو لوگ تھے نا مدینے پاک میں، ان کو پتا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کی یہ صفت ہے کہ پہلے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے، اس کے بعد پھر کعبے کی طرف ان کا قبلہ ہوگا. یہ ان کو پتا تھا، ان کے نبیوں نے بتایا تھا، ان کی آسمانی کتابوں میں بھی لکھی تھی. لیکن جان بوجھ کر سمجھ کر کے بھی ان بدبختوں نے یہ اس بات کا انکار کیا اور اس کو ایشو بنایا کہ قبلہ کی تبدیلی کیوں ہوئی. اس کے بعد سورہ بقرہ کے آیت نمبر 145 اللہ کا فرمان وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. ترجمہ کنز ایمان. اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ، وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں. اور اے سننے والے کسے باشد، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا تو اس وقت تو ضرور ستمگار ہوگا، اس وقت تو ضرور ستمگار ہوگا. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن اہل کتاب کے دلوں میں عناد اور سرکشی ہے، آپ ان کے پاس قبلہ کی تبدیلی کے معاملے میں اپنی سچائی پر دلالت کرنے والی ہر نشانی لے آئیں تو بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا آپ کی پیروی نہ کرنا کسی شبہے کی وجہ سے نہیں جسے دلیل بیان کر کے ظاہر کیا جا سکے، بلکہ وہ آپ سے عناد رکھنے، دشمنی رکھنے اور حسد کرنے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں.
حالانکہ وہ اپنی کتابوں میں موجود آپ کی یہ شان جانتے ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی کے معاملے میں آپ حق پر ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا، کیونکہ آقا علیہ السلام کی شان یہی تھی کہ اگر کوئی قرآن کو جھٹلاتا تھا تو آقا کو تکلیف ہوتی تھی، اللہ کے حکم کو ماننے سے کوئی انکار کرتا تھا رسول اللہ کو تکلیف ہوتی تھی. تو جب قبلہ کی تبدیلی ہوئی اور اس پر اعتراضات ہونے لگے، یہودیوں نے اعتراضات کیے، تو رسول اللہ کو بہت تکلیف ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تسلی دیا اور ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ بہت سارے دلائل دے دیں، بہت ساری نشانیاں بتا دیں، پھر بھی یہ مانیں گے نہیں، یہ یہود مانیں گے نہیں، آپ کے قبلہ کو اپنا قبلہ تسلیم نہیں کریں گے اور اس حکم کو مان لیں گے، ایسا ہوگا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ اپنے کم علمی کی وجہ سے نہیں مانتے تو دلیلوں سے مان جاتے. یہ کم علمی کی وجہ سے نہیں ماننے ایسا نہیں ہے، ان کو علم ہے، یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کا قبلہ تبدیل ہوگا، یہ سارا کچھ یہ اپنی پچھلی کتابوں سے جانتے ہیں، لیکن مانتے اس لیے نہیں کہ آپ سے دشمنی رکھتے ہیں اور آپ سے حسد رکھتے ہیں. دشمنی اور حسد کی وجہ سے جو کسی بات کا انکار کرے اس کا کوئی علاج نہیں، لاکھوں سمجھائے وہ ہرگز اس کو مانے گا نہیں. حالانکہ وہ اپنی کتابوں میں موجود آپ کی یہ شان جانتے ہیں. یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو عرض کیا، روح البیان سورہ بقرہ آیت نمبر 145 کی تفسیر کے تحت اور سورہ بقرہ ہی کے آیت نمبر 145 کے تحت تفسیر مدارک میں بھی یہ باتیں لکھی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ حسد بڑی خبیث شے ہے، بہت خبیث چیز ہے حسد، کہ اس کے ہوتے ہوئے آدمی حق سے اندھا ہو جاتا ہے، اور جس کے سینہ میں حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کینہ ہے وہ اس کے ہوتے ہوئے تو کبھی مر کر بھی ہدایت نہیں پا سکتا. جس کے کینے میں رسول اللہ کے لیے حسد و کینہ ہے وہ اس سینے میں تو ایمان داخل ہوگا ہی نہیں. ایسے شخص کو قرآن و حدیث، معجزات اور عقلی و نقلی دلائل کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتے، کیونکہ دل کا دروازہ کھلتا ہی تب ہے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں دل صاف ہو، اور جس کا دل ہی اس چیز سے صاف نہ ہو تو اسے ہدایت کس طرح مل سکتی ہے. اور اللہ نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو. اس آیت میں یہودیوں کے قبلہ کی پیروی سے منع کیا گیا. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اب قبلہ منسوخ نہ ہوگا، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اب قبلہ بدلے گا نہیں، یہ ایک بار بدل گیا اب قیامت تک رہے گا. لہذا اہل کتاب کو اب یہ امید نہ رکھنی چاہیے کہ آپ علیہ السلام ان میں سے کسی کے قبلہ کی طرف رخ کریں گے. اور اللہ نے فرمایا وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں ہیں. یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اہل کتاب آپ کی مخالفت کرنے میں تو متفق ہیں، لیکن قبلہ کے معاملے میں یہ خود بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں. اور جس طرح ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ آپ سے متفق ہو جائیں گے، اسی طرح ان کے آپس میں متفق ہونے کی بھی کوئی امید نہیں کی جا سکتی. تفسیر مدارک سورہ بقرہ کے آیت نمبر 145 کے تحت یہ بات لکھی ہے. اور اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تو ان کی خواہش پر چلا. یہ امت کو خطاب ہے کہ خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کے بعد اگر کسی نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو وہ ظالم ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے. یعنی علم ہونے کے بعد اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے تعلق سے اللہ نے شدید وعید فرمایا. یعنی عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں بطور خاص علم کے بعد نافرمانی پر وعید بیان کی گئی ہے. حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز ڈھاتی ہے؟ یعنی اسلام کو ڈھا دیتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ یعنی اسلام کی عزت لوگوں کے دل سے دور کرتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام کو عالم کی لغزش، منافق کا قرآن میں جھگڑنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت تباہ کرے گی. اسلام کو تباہ کرنے میں پہلی چیز جو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا وہ عالم کی لغزش، عالم کا گناہ. اگر عالم گناہ کرے تو ان چیزوں میں عمر فاروق اعظم نے شمار کیا جو اسلام کو ڈھا دیتا ہے. اس لیے علماء کرام کو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنی چاہیے، اپنے کردار پہ توجہ رکھنی چاہیے، اور اپنے کردار و عمل سے، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات ہرگز نہ کرے جو اسلام مخالف ہو، کیونکہ آپ کی بولی سے اسلام بدنام ہوتا ہے. آپ کے غلط کردار سے، آپ کے غلط بولی سے، آپ کے غلط عمل سے لوگ اسلام پر آپ کے ذریعے انگلی اٹھاتے ہیں. یہ
دارمی میں جلد 1 صفحہ 82 میں حدیث نمبر 214 میں حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ قول ہے۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب علماء آرام طلبی کی بنا پر کوتاہیاں شروع کر دیں، مسائل کی تحقیق میں کوشش نہ کریں اور غلط مسئلے بیان کریں، بے دین علماء کی شکل میں نمودار ہو جائیں، بدعتوں کو سنتیں قرار دیں، قرآن کریم کو اپنی رائے کے مطابق بنائیں اور گمراہ لوگوں کے حاکم بنیں اور لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کریں، تب اسلام کی ہیبت دلوں سے نکل جائے گی، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ عالم کی لغزش سے مراد ان کا فسق و فجور میں مبتلا ہو جانا ہے۔ مرات المناجیح کتاب العلم جلد نمبر 1 صفحہ 211 میں حدیث نمبر 250 کے تحت لکھی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم کا جاہلوں کی خوشامد کرنا اور ان کا تابع بن جانا یہ بھی تباہی کا باعث ہے۔ علماء کو امراء سے دور ہی رہنا چاہیے تاکہ ان کی خوشامدی نہ کرنی پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ دین سیکھیں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس جائیں گے اور ان کی دنیا لے آئیں گے، البتہ اپنا دین بچا لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکے گا۔ جیسے ببول کے درخت سے کانٹے ہی چنے جاتے ہیں، ایسے ہی امیروں کے قرب سے نقصان ہی ہوگا۔ یہ حدیث ابن ماجہ کتاب السنہ جلد نمبر 1 صفحہ 166 حدیث نمبر 255 میں لکھی ہے۔ تو عالموں کے تعلق سے جو باتیں یہ تفسیر کی کتابوں کے حوالے سے میں نے عرض کیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر علماء کرام کو، ہم سب کو، تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تفسیر کی تمام باتوں پر، قرآن کی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔